میں اس وقت مشرقی یورپ میں ہوں۔ میں 3 دن ہنگری کے دارالحکومت بداپیسٹ میں رہوں گا اور 3 دن چیک ریپبلک کے دارالحکومت پراگ میں۔ یہ خالصتاً مطالعاتی وزٹ ہے۔ ہنگری اور چیک دونوں ملک طویل عرصے تک ترقی اور جدید زندگی سے دور رہے۔ سوویت یونین نے ان کی معاشی اور معاشرتی گردن دبا کر رکھی تھی۔ یہ 1990 عیسوی میں اس غلبے سے آزاد ہوئے اور اس وقت نہ صرف یورپ کی دھارے میں شامل ہو چکے ہیں بلکہ بڑی تیزی سے دنیا کے 20 بڑے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ ممالک ترقی کیسے کر رہے ہیں اور ہم تیزی سے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اسلامی دنیا بالخصوص پاکستان جیسے اسلامی ممالک کو اس کا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم مسلمان جب تک اسلام اور نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو نہیں سمجھتے، ہم اس وقت تک اس دنیا اور اس دنیا دونوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب اسلام اور حیات طیبہ ہے کیا؟ یہ بہت آسان سوال ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں 3 قسم کے مذاہب تھے۔ پہلے نمبر پر وہ مذاہب آتے ہیں جو صرف کہتے تھے اور عملی لحاظ سے کچھ نہیں کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر وہ مذاہب آتے ہیں جو پہلے کہتے تھے اور بعد میں کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ مذاہب تھے جو نہ کہتے تھے اور نہ کرتے تھے۔ یہ انسان کو معاشرے سے دور جنگلوں اور پہاڑوں میں لے جاتے تھے، جہاں انسان خواہشات کی گٹھڑی کھولے بغیر زندگی گزار دیتا تھا۔ لیکن اسلام دنیا کا پہلا مذہب تھا جو کرتا پہلے تھا اور کہتا بعد میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت اور امانت کی تلقین بعد میں فرمائی اور صادق اور امین پہلے کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس بعد میں دیا اور اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ پہلے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے احترام کا حکم بعد میں دیا اور خواتین کے لیے اپنی چادریں پہلے بچھائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے قربانی بعد میں مانگی اور ہجرت پہلے فرمائی۔ پیٹ پر پتھر پہلے باندھے اور طائف کے بازاروں میں پتھر پہلے کھائے۔ یہ اسلام کی ترتیب ہے۔ اسلام کرتا پہلے ہے اور حکم بعد میں دیتا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھ لیں، آپ کو ہر حکم سے پہلے عمل ملے گا، جبکہ ہم سب مسلمان اس سے الٹ چل رہے ہیں۔ ہم حکم پہلے جاری کرتے ہیں، عمل بعد میں کرتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم صرف حکم جاری کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں عمل کی باری آتی ہی نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہمارا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قدرت غیر مسلموں کو معاف کر سکتی ہے، لیکن یہ ہمیں معاف نہیں کر رہی، کیونکہ غیر مسلم قدرت کے اس فارمولے کو نہیں جانتے، جبکہ ہم نہ صرف اس فارمولے کو جانتے ہیں بلکہ ہم اس کے بانی بھی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سے دوسروں کے مقابلے میں جلد اور زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ بھارت کے انا ہزارے کی مثال لے لیجئے۔ یہ عمل کی تازہ ترین مثال ہے۔ انا ہزارے اس وقت بھارت میں کرپشن کے خاتمے کے لیے جہاد کر رہا ہے اور پورے انڈیا کے لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لوگ کروڑوں کی تعداد میں اس نیم خواندہ اور غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں؟ یہ بڑی دلچسپ سٹڈی ہے۔ انا ہزارے 1975 میں فوج سے ڈرائیور کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوا اور اپنے گاؤں سودی آ گیا۔ سودی مہاراشٹر ریاست میں ضلع احمد نگر کا ایک معمولی سا گاؤں تھا۔ انا ہزارے گاؤں میں پہنچا تو یہ بدترین حالات کو چھو رہا تھا۔ گاؤں کی 100% آبادی شراب کی عادی تھی۔ گاؤں میں شراب کے 30 کارخانے تھے اور یہ ٹینکوں کے حساب سے شراب تیار کر کے گاؤں کے لوگوں کو بیچتے تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ سود خوروں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے۔ مہاجن انہیں 10% سود پر قرض دیتے تھے اور لوگ قرضہ اتارنے کے لیے اپنی بہو بیٹیوں کو بیچنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ جرائم اور فسادات عام تھے اور گاؤں ذات پات کی تقسیم سے بری طرح آلودہ تھا۔ انا ہزارے نے اس گاؤں کی صورتحال ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ انا کو فوج سے جتنی رقم ملی اس نے اس سے ایک پرانے مندر کو کمیونٹی سینٹر بنا دیا، نوجوانوں کو جمع کیا اور گاؤں کے حالات ٹھیک کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے گاؤں میں شراب نوشی اور شراب سازی پر پابندی لگائی۔ شراب کی تمام دکانیں اور پب بند کر دیے، کارخانے بند کرا دیے اور جو شراب کی دکان بند نہیں کرتا تھا یہ لوگ وہ دکان توڑ دیتے تھے۔ یہ شراب پینے والوں کو سرعام کوڑے بھی مارتے تھے۔ ان لوگوں نے 6 ماہ میں سدی گاؤں کو شراب سے پاک کر دیا۔
اس کے بعد ان لوگوں نے گاؤں میں سگریٹ، تمباکو اور بیڑی پر پابندی لگائی اور اس پر باقاعدہ عمل کرایا۔ انا ہزارے نے گاؤں کے مندر میں کھاد بینک بنایا۔ یہ بینک غریب کسانوں کو اناج، بیج اور کھاد ادھار دیتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس بینک سے یہ تینوں چیزیں لے سکتا تھا، لیکن اسے واپسی پر اناج اور کھاد کا تھوڑا سا زیادہ حصہ دینا پڑتا تھا۔ گاؤں میں پانی ذخیرہ کرنے کا بندوبست نہیں تھا۔ انا ہزارے نے 42 نالوں پر بند باندھے، چھوٹی چھوٹی نہریں کھودیں اور چھوٹے ڈیم بنائے، جس سے بارش کا پانی 18 ماہ تک محفوظ رہنے لگا۔ اس نے زمین کو کٹاؤ سے بچانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں درخت بھی لگوائے۔ گاؤں کے لیے نئے جانور خریدے گئے، جس سے گاؤں میں روزانہ 4000 لیٹر دودھ حاصل ہونے لگا اور اس سے سالانہ 9 کروڑ روپے ملنے لگے۔ اس نے گاؤں میں پرائمری اور ہائی اسکول بنائے اور تمام بچوں کے لیے تعلیم لازمی قرار دے دی، جس کے نتیجے میں گاؤں میں شرح خواندگی 100% ہو گئی۔ انا ہزارے کے آنے سے پہلے گاؤں کے صرف 70 ایکڑ پر فصلیں کاشت ہوتی تھیں۔ انا ہزارے نے اس زمین کو 2500 ایکڑ تک پہنچا دیا۔ یہ ایسی نگد آور فصلیں بھی کاشت کرنے لگے جو سال میں 3 بار پیداوار دیتی ہیں اور ان میں پانی بھی کم استعمال ہوتا ہے۔ اس نے گاؤں میں اجتماعی شادیوں کی بنیاد رکھی، اس سے سماجی انقلاب آ گیا۔ انا نے اپنی مدد آپ کے تحت پورے گاؤں کی سڑکیں اور گلیاں بنائیں اور ان پر شمسی توانائی کی اسٹریٹ لائٹس لگائیں۔ اس نے پورے گاؤں کو بایو گیس پر بھی شفٹ کر دیا اور واٹر سپلائی کے لیے ایک بڑی ونڈ مل بھی لگا دی۔ انا ہزارے کی ان کوششوں سے سدی گاؤں میں تعلیم 100% ہو گئی، 100% روزگار ہو گیا اور 100% امن ہو گیا۔ ورلڈ بینک نے اس گاؤں کو بھارت کا مثالی گاؤں قرار دے دیا۔ انا ہزارے نے اس کامیابی کے بعد گردونواں کے 75 دیہات پر توجہ دی۔ اس نے ان 75 دیہات کا مقدر بھی بدل دیا۔ یہ اس کے بعد مہاراشٹر گیا اور مہاراشٹر کی صوبائی حکومت کو مجبور کر دیا کہ یہ شراب نوشی کے قانون میں تبدیلی کرے، اور اگر کسی گاؤں کی 25% خواتین اس گاؤں میں شراب نوشی پر پابندی کا مطالبہ کریں تو گاؤں میں شراب پر پابندی لگا دی جائے۔ مہاراشٹر کی اسمبلی میں انا ہزارے کے مطالبے پر قانون میں تبدیلی کر دی اور اس کے بعد انا ہزارے وفاق میں گیا اور اس نے کرپشن کے خلاف قوانین سخت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بھوک ہڑتال کی اور حکومت کو اپنے قدموں میں گرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ اگر انا ہزارے کی تحریک کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انا ہزارے نے کرپشن فری انڈیا کی تحریک چلانے سے قبل سدی گاؤں سے کرپشن، شراب نوشی، سود، سستی، بے روزگاری اور طبقاتی تقسیم ختم کی۔ یہ جب سدی گاؤں میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد یہ وفاق کی طرف بڑھا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، کیونکہ اس نے اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو یقین دلا دیا کہ میں سدی گاؤں ٹھیک کر سکتا ہوں تو میں ملک گیر مہم بھی چلا سکتا ہوں۔ اس نے انڈیا کو کرپشن فری بنانے سے پہلے سدی کو ایک ماڈل ولیج بنایا۔ لوگوں نے اس کا جذبہ، اس کی ایمانداری اور اس کی ہمت کا ماڈل دیکھا اور اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ یہ ہے تبدیلی کی اثر ترتیب۔ آپ پہلے عمل سے ایک ایسا چھوٹا سا مدینہ تخلیق کریں جس میں سب لوگ برابر ہوں، جس میں سب لوگ متحرک ہوں، جس میں سب لوگ صاف ستھرے، تعلیم یافتہ اور ذہین اور ایماندار ہوں، جو کرپشن فری ہو، جس میں نشہ نہ ہو اور جس میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تمام مسائل حل کریں۔ اور جب یہ ماڈل تخلیق ہو جائے تو اس کے بعد آپ بے شک کیسر و کسرہ کی سٹیٹ کے ساتھ ٹکرا جائیں۔ آپ اگر یہ چھوٹا سا ماڈل تخلیق نہیں کرتے تو آپ پر کوئی شخص یقین نہیں کرے گا، خواہ آپ لانگ مارچ کریں یا 2/3 اکثریت حاصل کر لیں۔ ہمارے لیڈر کا یہی المیہ ہے۔ یہ ماڈل تخلیق نہیں کرتے، یہ صرف لفظوں اور نعروں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ یہ متبادل انرجی کے منصوبے ضرور بناتے ہیں، لیکن یہ کسی ایک سرکاری عمارت کو بھی شمسی توانائی پر شفٹ نہیں کر سکے۔ میں اس دن میاں شہباز شریف کے پیچھے پیچھے چل پڑوں گا جس دن یہ پنجاب اسمبلی یا لاہور کے مال روڈ کو ہی شمسی توانائی پر منتقل کر لیں گے، اور میں اس دن یوسف رضا گیلانی کو بھی پیر مان لوں گا جس دن یہ ایوان صدر، وزیراعظم ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس یا پھر اسلام آباد کے بلو ایریا کو سولر انرجی پر شفٹ کر لیں گے۔ یہ جس دن انا ہزارے کی طرح قدم پہلے اٹھائیں گے اور منہ بعد میں کھولیں گے، اس دن اس ملک میں بھی انقلاب آ جائے گا۔ بصورت دیگر یہ لفظوں کا انبار لگا کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور دنیا انہیں تاریخ کے صفحات میں ڈھونڈتی رہ جائے گی اور لوگوں کو
ان کا ذکر تک نہیں ملے گا۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔